ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک بندہ شہید ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دیں گے، حالانکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بندہ ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی اس شہادت کا مقصد یا اس کا جہاد میں حصہ لینے کا مقصد اس کی شہرت یا اس کی دلیری لوگوں کے اوپر دکھانا تھا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا؟ یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا۔ تو جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جاتا، آپ یقین مانیں وہ عمل اللہ کے لیے واقعی نہیں ہوتا، وہ کسی اور اپنی مقصد کے لیے ہوتا۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا عمل کریں تو وہ صاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پہلی رضا۔ بہت سارے تو اس میں حضرات ایسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نا، ایک تو واضح تو بری نیت ہے۔ بری نیت کیا ہے کہ ایک بندہ جہاد کرے اور یہ سوچے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھے اور یہ سوچے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ کہ کھلم کھلا ہے نا، یہ دوسری نیت کس چیز کی ہے؟ دکھاوے کی نیت ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے پہلی نیت میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مقصد اب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں رہ گئی، کچھ اور ہو گیا ایسا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کسی نیک عمل پہ ایک سے زیادہ کئی نیک نیتیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے۔ جیسے مسجد میں آئے، مسجد کی بھی 2 نفل پڑھ لیے، تو ساتھ وضو کے بھی پڑھ لیے، تو ساتھ جمعے کے دن کے لیے بھی کوئی اور بھی اس میں 3-4 اچھی نیتیں، حاجت بھی کر لی، تو یہ ساری جمع ہو گئیں۔ اب یہ ساری کی ساری تو نیک نیتیں ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لیکن ایسی نیت بھی کر لینا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے ساتھ میری ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، اب یہ نیت بھی اس طرح اجازت نہیں دی جاتی۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کریں۔ میں روزہ رکھتا ہوں، اس سے دبلا ہو جاؤں گا یا اسمارٹ ہو جاؤں گا، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے۔ جہاد جیسا اتنا بڑا فریضہ کرنے والا جہنم میں ڈال دیا گیا، اور وجہ کیا ہے کہ اس ساتھ یہ شامل تھی، لڑ تو رہا تھا نا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں مارا گیا نا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ عمل نہیں کر رہا، لیکن نیت صرف یہ تھی ساتھ میں کہ میری لوگ تعریف بھی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہٹا دیں، صاف ستھری نیت سے کریں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، روزہ آپ کی رضا کے لیے، نماز آپ کی رضا کے لیے، حج آپ کی رضا کے لیے، نیکی آپ کی رضا کے لیے، ہر نیک کام آپ کی رضا کے لیے، تو اس کے اوپر خصوصی محنت کرنی چاہیے۔